السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 10ویں پارے کے آخری میں 2 چیزیں رہ گئی تھیں، اس چیز کو بیان کر کے انشاءاللہ 11ویں پارے کے سورہ یونس اور توبہ کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ مدینہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت آپ کو 3 لوگوں سے سامنا پڑا۔ وہاں کفار و مشرکین رہتے تھے، وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے اور منافقین بھی رہتے تھے۔ منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے دل میں کفر کو رکھ کے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، نہ دوست بنتا نہ دشمن بنتا۔ ہم بھی اپنے اس علاقے میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں سامنے اچھی بات کرتے، پیچھے گئے تو تباہی کا گڑک ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ منافقین تھے۔ وہ منافقین کے جو ہے کا سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بڑا تکلیف پہنچایا۔ اس کا ذکر سورہ نور میں آتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن ابی تھا نا، انہیں کافر تھا، عقیدے کا منافق تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس جو آپ کے چچا تھے، تو اس وقت عباس بڑے موٹے تھے، کسی کی بھی قمیص ان کو آتی نہیں تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا، اپنا شرٹ جو ہے وہ عباس رضی اللہ عنہ کو پہننے کے لیے دیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا یہاں انتقال ہوتا ہے، وہ منافقین کا سردار، ان کے بیٹے صحابی، ان کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی۔ اب جیسے ہی جو ہے منافقین کے سردار کا انتقال ہوا، عبداللہ رضی اللہ عنہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بولے، یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ذرا آپ اپنی قمیض دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض کا مطالبہ کیوں کیا تھا، اس کی وجہ مسند احمد کی روایت میں آتی ہے، چونکہ عباس کو منافقین کے سردار نے قمیض دی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا احسان چکاتے ہوئے اپنی قمیض دے دیا۔ قمیض کیا دیا؟ جب مدینہ میں نماز جس کا جنازہ رکھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ کس کا ہے؟ منافقین کے سردار کا ہے۔ وہ منافقین کا سردار کون ہے؟ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، سب کچھ ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے اللہ کے نبی کے کپڑے کو پکڑ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ ڈرتے تھے۔ رسول اللہ کے کپڑے کو پکڑ کر کھینچنا اور آپ کو روکنا وہ معمولی کام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ایسے دشمن کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا رب 70 مرتبہ بھی روکے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا کر ہی رہوں گا۔ نماز جنازہ پڑھا دیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آیتیں اتری، کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے اللہ کے نبی، یہ عقیدے کے منافقین مر گئے تو ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھا دیا ہو گیا ہے، مگر اس کے بعد کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ اگرچہ انہوں ظاہری طور پر مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، عمر کا زمانہ آیا، عمر کی دور اندیشی دیکھو، اگر کسی کا منافق جنازہ آتا تو حضرت عمر جا کے جو ہے حضرت حذیفہ سے پوچھتے، اے حذیفہ ذرا بتاؤ یہ منافقین میں سے تو نہیں ہے؟ اگر جنازہ کسی منافق کا ہوتا تو عمر نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، اگر غیر منافق کا ہوتا تو نماز جنازہ پڑھاتے۔ 10ویں پارے کے آخری میں ایک چیز یہ بھی ہے، صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ بعض ایسے قبائل کے صحابہ آ کر نبی سے بولے، یا رسول اللہ، کل آپ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ہمارے لیے ہتھیار دیجئے تاکہ نکل آئیں۔ ہم نہ کیا ہوتا، چھٹی ملے تو بس کہتے ہم لوگ، صحابہ ویسے نہیں تھے۔
انہوں کیا کرتے تھے؟ میدان جنگ میں شہادت کا جام پینے کے لیے ترس جاتے تھے، اللہ سے کب ملیں گے، وہ شہید کی جو خاصیتیں خصوصیتیں وہ کب ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت دیکھو، میرے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ مال ہیں۔ اللہ کی نبی کے ساتھ آخری مرتبہ جنگ کرنے کا یہ معاملہ تھا، جب اللہ کی نبی نے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ نہ مال ہے نہ جو ہے جنگ کے میدان میں جا کر لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں، جب وہ واپس جانے لگے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بعد 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں منافقین کا کردار۔ غزوہ احد سے انہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا شروع کیا، غزوہ تبوک تک بھی مکمل طور پر دیا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں نا ہاتھ دیتے، یا منافقین ہمیشہ ہاتھ دیتے تھے۔ اس جنگ میں بھی آ کر منافقین نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکتے اس لیے کہ فلاں 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 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یاد رکھیں ایک چیز، انسان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کسی کے باطن کو اور نیت کو ہم جان نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس چند منافقین آئے، آپ نے بغیر سوچے سمجھے ان کے بارے میں تحقیق کیے بغیر آپ نے ان کو اجازت دی نا، یا جو ہے آپ کا کام صحیح نہیں تھا، اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ ایک جگہ کہا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اس میں آپ دیکھیں اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ صحابہ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کیٹیگری جانتے صحابہ کے کیا ہیں۔ امام احمد اپنی کتاب السنہ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے مراتب ایسے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد وہ 6 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، اس کے بعد بدری صحابہ کا درجہ آتا، ایسے آتے آتے مہاجرین اور انصار کا ذکر آتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، انصار افضل ہیں، مہاجر افضل ہیں۔ قرآن تو ہمیشہ جب بھی صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو مہاجرین کو پہلے لاتا، انصار کو بعد میں لاتا۔ جو لوگ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ان کو بولتے مہاجر، اور جو مدینے میں رہ کر جنہوں نے مکے سے آنے والے صحابہ کی مدد فرمائی ان کو کہتے انصار۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ نے یہ بات یہ کہی۔ اس وقت ایک جنگ کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کل بھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ لڑتے یاد رکھو، بعض غیر مسلم اعتراض کرتے کیا تمہارا نبی کافروں کو سب مار ڈال رہا؟ اللہ کے نبی کافروں کو نہیں مارے، جہاں تک ہو سکے آپ جو ہے بچنے کی کوشش کرتے، آپ سب سے پہلے ان کے اسلام کی دعوت دیتے، بولتے بعد میں ٹیکس لے کر ہمارے پاس رہو، سامنے والا نہیں مانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے۔ اور دیکھو اب بھی جنگ کا ماحول ہے دنیا میں، کھولو سوشل میڈیا، خالی جنگوں کا ماحول، ڈراؤنی ماحول ہے، ان سب کو دیکھ کر کیا کرنا انشاءاللہ کے 10 میں آپ بتائیں گے۔ لہٰذا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدینہ آنے کے بعد جو ہے تقریباً 25 سے زیادہ جنگیں لڑیں، مگر تاریخ انسانی میں ان جنگوں کے دوران سب سے کم افراد مارے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر بھی تھے، آپ میدان جنگ میں گئے تو حیوان نہیں بن جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے فائدے بتاتے، آداب بتاتے، جیسا کہ اللہ کے نبی بولتے اللہ کا تقوی اختیار کرو، عورتوں کو بچوں کو میدان جنگ میں نہیں مارنا، کسی عبادت گزار کو نہیں مارنا، جھاڑ نہیں جلانا، درختوں نہیں جلانا، یہ سارے جو ہے وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آخری جنگ آپ کے سامنے نصارہ تھے، دیکھو اللہ کے نبی پوری جنگیں لڑے، اس جنگ میں کبھی آپ کے سامنے یہود کا اکثر کفار و مشرکین، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو جنگ لڑی تھی وہ جنگ کا نام ہے تبوک۔ یہ تبوک کہاں تھا بولے تو مدینے سے شام کے راستے میں گئے تو 750 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ شیخ ماہر موقلی جو مکے میں نہا وہ تبوک کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس جو طاقت ہے وہ جو ہے کیا ہے مطلب جنگ کے لیے تیاری کرے۔ ابو بکر نے سارا مال لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ڈال دیا، عمر نے آدھا مال لا کے ڈالا، جس کے پاس جتنی طاقت تھی وہ مال لا کے ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ماشاءاللہ کتنے 1000 دینار دیے، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، سب دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، عین جنگ کا موقع،
اگر گرمی ہے اپریل مئی کی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ اے سی ڈال لیتے، کولر استعمال کرتے، مگر صحابہ اکرام کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عین گرمی کا موقع، کھجور پکنے کا وقت، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب آدمی جو ہے سائے میں رہنے کے شوقین اور حریص تھے، مگر چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا نکلے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں اس وقت نہ گاڑیاں، نہ فلائٹ تھا، نہ کچھ تھا، کیسے گئے ہوں گے؟ ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، اپنے ساتھ پینے کا پانی لے لیتے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے نکلے آپ، چل کے رہتے گئے تو پانی نہیں ملتا، بولے تو کیا حال ہوتا ہمارا، بہت پریشان ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، اگر آپ حکم دیں۔ اونٹ کیا کرتا؟ اپنے پیٹ میں پانی کی ایک تھیلی رکھتا انہیں، فلٹر کیسے کرتا وہ۔ عمر بولے یا رسول اللہ اونٹ کو ذبح کر کے ہم پانی پی جاتے ہیں ہمیں۔ ابو بکر نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ جب دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو ماشاءاللہ بارش ہوئی۔ آگے بڑھے، گرمی اور چلتے چلتے پورے کے جو ہے مطلب کیا ہے، تلوے پورے پھٹ جاتے، خون آ جاتا، ایسے ہوتا، گئے، بھوک گرمی سب گئے۔ جب وہاں جا کے دیکھے تو وہ دشمن نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جو ہے 12 دن 2 مہینے وہاں رہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ اس جنگ میں اور ایک چیز آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نکل رہے تھے تو 3 صحابہ باقی رہ گئے، منافقین بھی تھے۔ وہ 3 صحابہ کا نام تھا حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، اور ایک کا نام کعب بن مالک، مرارہ بن اور ہلال ابن امیہ۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ ان تینوں کیا سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی چلے گے نا، ہمیں انشاءاللہ تیز تیز جا کر ہمیں مطلب چلیں گے، جیسے ہوتا ہمارے پاس نماز کو 2 منٹ رہتے، گاڑی لے کر نکلتے، 1:30 بجے نماز نہ چلیں گے، گاڑی ہاتھ دیا کے ختم ہو گیا، مشکلات ہے۔ صحابہ اکرام گئے، بولے کل جاؤں گا۔ وہ دونوں جو تھے ہلال ابن یا مرارہ بن ربیع، انہوں ذرا بڈھے ہو گئے تھے، مگر کعب نوجوان تھے۔ انہوں بولے میرے پاس اونٹ بھی ہے، میرے پاس جو ہے گھوڑا بھی ہے، انشاءاللہ چلے جاؤں گا۔ کل ہوتے کعب بن مالک مدینہ میں رہ گئے۔ اور میدان جنگ سے پیچھے رہنا بغیر اجازت کے گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، آپ نے کہا کہاں کعب نظر نہیں آ رہی نا؟ تو ایک آدمی اٹھ کے بولا، بڑا تکبر آ گیا اسے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں بہت پھیلاتے ہیں، اسے بولتے بڑا غرور ہے، اسے بڑا تکبر آ گیا ہے، اسے اپنے بزنس پر بہت فخر ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں رہتا وہ، ہمیں لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط رائے قائم کر لیتے۔ دیکھو ایک مومن کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی گئی تو اس کی طرف سے دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا واجب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کعب بن مالک کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کبھی ان کے ساتھ میں نے تکبر نہیں دیکھا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ کسی مومن کے اوپر حملہ ہوا، غلط بات کہی گئی تو اس کی طرف سے ڈیفنس کرنا، دفاع کرنے کی بڑی فضیلت سنائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے قیامت کے دن جو ہے جہنم کی آگ کو جو ہے کیا کر دے گا، مکمل طور پر ہٹا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، کئی دنوں کے بعد، 2 مہینے کے بعد واپس آئے۔ جیسے ہی جبل احد پر نظر پڑی، ایک بات دیکھیں آپ، اللہ کے نبی مدینے کو آتے تو مدینے کی وہ خوبصورتی اور مدینے کی فضیلت کا احساس اونٹنی کو بھی ہوتا تھا۔ جس اونٹنی پر اللہ کے نبی جاتے، مدینہ قریب ہوا تو وہ اونٹنی بھی خوشی سے اچھلنے لگتی تھی۔ مدینے میں جب ہم پڑھتے، ہمارے اساتذہ بولتے تھے، ہمارے اساتذہ ان کے بچے بولتے کہتے کیسا ابا، جب اللہ کے نبی مدینے کو آتے نا، ان کی اونٹنی خوش ہو کر مدینے میں داخل ہوتا ہے نا، تم بھی ذرا کار تیر سے چلاؤ۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے دیکھو ان کا۔ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے پہاڑ کو دیکھا، جبل احد، کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی داخل ہوئے، تقریباً 2 مہینے کے بعد دیکھو ہمارے پاس یہ غلطی ہوتی ہے، سیرت پڑھانے والے یہ اشعار بولتے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع۔ ان اشعار کے بارے میں ہمیں یہ مشہور کر کے رکھ ڈالے ہیں، ہجرت کے موقع پر جب نبی آئے تو انصار کی بچیوں نے آپ کا استقبال کیا، حالانکہ یہ اشعار ہجرت کے وقت نہیں پڑھے گئے، یہ اشعار تبوک کے موقع پر پڑھے گئے۔ دلیل کیا ہے؟ ثنیۃ الوداع جو جگہ ہے وہ مکہ مدینے کے درمیان میں نہیں ہے،
وہ جو ہے ملک شام اور مدینے کے درمیان میں ہے۔ کافی دن کے بعد نبی آئے تو انصار کی بچیوں نے کہا 2 مہینے کی طویل مدت کے بعد ہمارے اوپر جو ہے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایسے استقبال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے ہی منافقین جا کے بولے اے محمد ہمارے گھر ایسے ہیں فلاں فلاں، جھوٹے ہیلے بہانے پیش کرے۔ مگر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا تمہیں بھی جا کے جھوٹ بول ڈالو۔ انہوں نے بولے جھوٹ نہیں بولتا میں، صحابہ سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ایمان والو تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مکے میں اعلان، مدینہ میں اعلان فرمایا یہ 3 صحابہ سے کوئی بات کرنا بائیکاٹ کرتے ہی کیا ہوا، وہ دونوں صحابہ کی بیویاں نبی کے پاس آئی، آ کر بولی یا رسول اللہ بائیکاٹ کرے تو ہمیں بڈھے ہیں، ہمارے ہمارے شوہر بھی بڈھے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، مشکل ہوتا بولا تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہہ دیا نہیں تم جوان ہو، تم بائیکاٹ ایسا ہے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، مدینہ میں اعلان ہو گیا کعب بن مالک کوئی بات نہیں کرنا، ان کی بیوی سے بھی الگ رہنے کا جو ہے مکمل طور پر جو حکم دے دیا گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہماری زندگی ایسے گزری، یہ کشادگی کے باوجود تنگی آ گئی تھی، میں جا کے مدینے کے بازار میں ہر ایک کو سلام کرتا، کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ایسا حال بولتے ہیں اللہ کے نبی کو جا کر سلام کیا تو اللہ کے نبی غصے سے مسکراتے، جیسے مسکرانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے نا، ایک آدمی خوشی سے مسکراتا، ایک آدمی تکبر سے مسکراتا، ایک آدمی حقارت آمیز انداز میں ایسے مسکراتا، تو اللہ کے نبی غصے سے مسکرائے۔ 50 دن کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہوا، بیوی سے بھی الگ ہو گئے۔ بولتے ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آ کر بولے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ 50 دن کے بعد اللہ نے آیت اتاری وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کیا کریں معلوم، خوشی میں ان کے پاس کپڑے بھی نہیں، کوسی انصاری صحابی کے باس پہن کے کپڑے پہن لیے، اور دیکھو توبہ قبول ہوئی تو صحابہ جا کے لائن میں کھڑے ہو کر خوشخبری دے رہے ہیں کعب آسمان سے تمہارے توبہ کے قبول ہونے کا اعلان آ گیا ہے۔ اب رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے، مسجد نبوی میں گئے۔ اس سے پہلے گئے تو جو ہے غصے سے دیکھتے تھے، یہاں گئے تو کیا ہے، بولتے ہیں جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ کیسے الفاظ دیکھو، بات کرنے کا انداز، بیٹھے یا رسول اللہ یہ اعلان جو کر رہے ہیں نا توبے کا آپ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ جملہ کہا دیکھو یا رسول اللہ اگر میں چاہتا تو منافقین سے جھوٹ بول سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے سچائی کی وجہ سے، آپ دعا کریں کہ میں سچائی پر جمے رہوں۔ اور غصے میں آ کر بولے کعب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ جتنا مال ہے میں پورا مال آپ کے جو ہے صدقے میں آپ کے پاس دے ڈالتا ہوں، میں کیوں اسی مال نے مجھے پیچھے کیا؟ آپ نے فرمایا کعب جوش میں نہیں آنا، کبھی غلط فیصلے نہیں کرنا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا جو مال میرا ہے وہ خیبر میں وہ رکھ لیتا ہوں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مکمل طور پر آیتیں اتاری۔ سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان بھی توبہ کرنے کا مہینہ ہے، آدمی کے پاس گناہ ہو یا نہ ہو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور خصوصاً جب اس میں رہتے ہیں نا سحری میں، اس وقت اللہم انت ربی لا الہ الا انت اس استغفار ہے وہ مکمل طور پر پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات یہ کہی، دیکھو اب میں آپ کو بیٹھا ہوں، سمجھو میرے سامنے مسجد نبوی ہے، میرے پیٹھ کے پیچھے مسجد قباء ہے، ان دونوں کے درمیان میں منافقین نے ایک مسجد بنائی، وہ مسجد کا نام رکھا زرار۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگ قباء کو نہیں جانا، سیدھا یہاں آنا۔ ہمارے پاس بھی ہوتا کبھی اہل حدیث مسجد بنے تو اس کے سامنے شرارت سے دوسرے مسلک کے لوگ یہ مسجد بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسجد مسلمانوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کے لیے بنائی گئی اس مسجد میں تمہیں جانا ہی نہیں۔ منافق جیسے کوئی بھی جلسہ ہوا تو بڑے آدمی کو بلا کے افتتاح کرتے نا، انہوں آ کر بولے منافقین مسجد بنا کر کے اے محمد ذرا ہماری مسجد کا افتتاح کرو۔ اللہ کے نبی جنگ کو جا رہے تھے، آپ نے فرمایا میں نہیں کرتا، بعد میں اللہ نے آیت اتاری لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے نبی یہ مسجد نبوی کو مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین بیچ میں ایک مسجد بنائے۔ مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو جوڑنا ہے۔ ان منافقین نے دلوں کو توڑنے کے لیے مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نماز نہیں پڑھنا، کھڑا بھی نہ ہونا۔ نبی کو کتنا غصہ آیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسرے صحابہ کو بھیجا، ہم نے تو اس مسجد کو جا کر آگ لگا دی۔ سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ مسجد میں دلوں کو بانٹنا نہیں، مسجد میں لڑنا نہیں، مسجد میں دلوں کو جوڑنا۔ یہاں دیکھتے ہیں مسجد میں فلاں لڑ لیتے ہیں، وہ بات یہ بات نہیں۔
اور بعض لوگ تو ایسے ہیں بدزن ہو کے دوسرے محلے کی مسجد کو چلے جاتے ہیں. کتنا بھی ہو یاد رکھو یہ دنیا آزمائش ہے, ایک دوسرے کو مکمل اور برداشت کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی نمونہ ہے, مگر ایک بات میں نہیں, وہ کیا, انہوں نے اپنے مشرک اور کافر باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا مانگی. ایسے ہی ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید مکے سے مدینہ جا رہے تھے یا مدینہ سے مکہ آ رہے تھے, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں یاد آئی. ماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ بنت وہب. حالت کفر شرک میں انتقال ہوا. ایک بات یہی بول دیتے ہیں, بعض بدعتیوں کو ہم نے کہنے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابا جو ہے ان کے بارے میں ذرا بات نہیں کرنا. کیوں بات نہیں کرنا؟ جب کتاب و سنت میں وہ صراحت ہے کہ دونوں کافر تھے, مشرک تھے, جہنمی ہیں, تو بولنے میں کیا بھی حلق حرج نہیں ہے. ایک آدمی آ کر پوچھتا یا رسول اللہ میرے باپ کہاں؟ تو آپ فرماتے میرے باپ تمہارے باپ دونوں جہنم میں. آپ کی جو ماں تھی وہ بھی حالت کفر میں اللہ کو پیاری ہو گئیں, مگر حالت کفر میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے احسانات یاد آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جا رہے ہیں جا کر بول رہے ہیں اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے. اللہ بولتا ہے اللہ کے نبی سے اے محمد تم وہ غلطی نہ کرو جو ابراہیم نے کی. اس کے بعد اللہ کے نبی کھڑے کوئی جذبات میں آ گئے, رونے لگے, بولے اے محمد اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دیتا, قبر کی زیارت کی اجازت دے دے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے گئے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ماں کے احسانات کو یاد کر کے روئے, صحابہ کو بھی رلایا. سیرت نگار ایک جملہ لکھتے اللہ کے نبی کے والدہ کافر تھے, یہ حالت ہے, اگر مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا سلوک کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی بھوکا پیاسا رہنا بھی عبادت ہے. دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہتے نا, یہ عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بھوکے پیاسے رہو یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. علم حاصل کرنا چاہیے. نبی کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو اپنے سینے میں جو دل رکھتے تھے اس کے اندر جو ہے رحمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد سورہ یونس کا جو تذکرہ آیا اس میں آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ ہے. ایک تو سورہ انبیاء میں ہے, دوسرا صافات میں ہے, اور سورہ یونس میں ہے. اللہ فرماتا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ یونس کون؟ انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. یہاں دیکھیے الفاظ ضیاء اور نور دونوں الگ الگ ہیں. یہ آپ جانتے ہیں نا چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی لی ہوئی ہے. اللہ بولتا ہے ہم نے سورج کو جو ہے روشن بنایا تو اس سے جو ہے چاند نے روشنی حاصل کی. اس کے بعد اللہ ایک بات یہی بتاتا ہے انسان جب جو ہے مجبور ہوتا ہے تو تین حالتوں میں اللہ کو پکارتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ. کبھی ہمیں بھی یہ دیکھتے دیکھو جب اچھے رہتے موج مستی کرتے رہتے, ذرہ ہسپتال کو چلے گئے یہ بیماری کیا کرتی انسان کے غرور کو توڑ دیتی. لہذا پڑھ کر دعا کرتے اللہ آ کہتے لجنبہ او قاعدن. کبھی ذرہ اچھا ہوا تو کھڑے ہو کر مانگتا یا کبھی بیٹھ کر مانگتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جو پریشانی میں ہم کو مانتا نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. فرمایا تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو, جب اچھے رہتے ہیں نا اللہ کا شکر ادا کرے تو مصیبتوں میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اچھی حالت میں موج مستی کر کو رہے تو جو ہے تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا. اس کے بعد للذین احسن الحسنى وزیادہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بتایا, اور یہ بتایا حلال و حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نوح کا تذکرہ آیا, موسیٰ کا تذکرہ آیا. یونس علیہ السلام کا تذکرہ مکی صورت میں کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے بیزار ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے نا, ویسی حرکت آپ سے نہیں ہونا. اسی لیے سورہ قلم میں کہا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کسی بھی قوم پر عذاب آیا ہو واپس نہیں گیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم
قوم کے، قوم نے ان کو ستایا، مگر جب یونس علیہ السلام آ گئے تو لمبا قصہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، آگے ذکر کریں گے، وقت نہیں ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اپنے گھر سے نکلے، یہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو لے کر آئے، مرد عورتیں بچے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، گڑ گڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کی اس قوم پر رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب کو واپس کر دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ استغفار جہاں رہتا ہے وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ نے یہ بھی کہا کہ قرآن شفا ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے یہ 10 محرم کا قرآن میں ذکر آیا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں محرم کو روزہ رکھے تو اس کا تعلق شہادت حسین سے سمجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، یہ شہادت حسین کا واقعہ نبی کے انتقال کے 50 سال بعد پیش آیا 60 پر 1 ہجری میں، لہٰذا عاشورے کا جب روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے سب کو جو ہے مکمل طور پر بتائیں کہ یہ جو ہے روزہ ہم رکھتے ہیں فرعون کے ڈبوئے جانے کے خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کرنے کے لیے رکھا تھا۔ فرعون جب ڈوبا تب بھی انہیں تکبر نہیں چھوڑا، کیسے بولا معلوم؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو، ایسا نہیں بولا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ایسا بولا بنی اسرائیل جس پر ایمان لایا میں اس پر ایمان لایا بولا۔ مگر فرعون پانی کو بولتا تھا یہ پانی میرا ہی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جس پانی کو اپنا بولا اسی پانی میں ڈبو کر مارا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرے اس وقت وہ فرعون کے ڈوبنے کے وقت آئے، انہوں کیا کر رہے تھے؟ وہ آئے اللہ کی نبی نے جبرائیل یہ فرعون کے ڈوبتے وقت تم کیوں آئے؟ تو انہیں کیا کرے تھے؟ مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں گھسڑ رہے تھے فرعون کے منہ میں، کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر کہیں یہ توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ظالم حکمرانوں کے تسلط سے کیسے جو ہے مکمل طور پر کامیاب ہونا چاہیے۔ اب چونکہ یہود و نصارہ اور شیعہ لوگوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے، اس موقع پر امت کے رہنمائی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہمیشہ جنگوں کا جو ماحول پیدا کیا یہود نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب، یہ جنگوں کا ماحول پیدا کرنے والے یہودی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اطفاها اللہ، اللہ اپنی رحمت سے اسے بجھاتا ہے۔ اور یہودیوں میں دشمنی یا جنگ اللہ نے ڈال دی ہے قیامت تک۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ یہود و نصارہ میں رافضیہ میں جنگ ہوتی نا، یہ اصل میں طاقت کا غرور ہے۔ یہ آج دنیا جتنا جنگ کے آلات بنا رہی ہے وہ جہنم میں جا کر پڑ رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، آج دنیا میں قارون کا خزانہ بھی ہے، فرعون کا تکبر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں لا کر نعوذ باللہ دنیا کو جنگ کے ماحول میں نعوذ باللہ غارت ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بولتی کون میرے طاقتور ہے؟ قارون بولا کون میرا طاقتور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کا ایک جھونکا بھیجا تو نعوذ باللہ پورے غارت ہو گئے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر مارا، لہٰذا یہ بات یاد رکھیں اسلام کے لیے خرچ کیا ہوا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ تو یہ حالات جو پیدا ہو رہے جنگ کے ماحول میں، نیوز کے چینل میں جا کر دیکھ کر کبھی خوف بھی نہیں کھانا، غم بھی نہیں کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بولتے یہ خوف بھی یہ غم بھی شیطان لاتا ہے۔ بولتے علماء حالات کا مقابلہ توحید سے کرو، توحید پرست کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، کچھ بھی حالات پیدا ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ توکل ہونا اور صبر۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے 2 چیزیں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ۔ اب یہ جنگ کا ماحول ہے، اگر سوشل میڈیا پر جا کر نیوز دیکھے یہ دو کہ پریشان ہوتی، انسان رات میں جو ہے نیند میں سے بیدار ہو کر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں امن کا جو نعمت دینا، اس پر نعمت پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بتاتے
فتنوں کے دور میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور جب فتنے آتے تو ایسے وقت میں عبادت کرنے سے ہجرت کا جو ہے مکمل طور پر ثواب ملتا ہے۔ یہ جنگی ماحول میں کبھی ہمیں اس پر تبصرہ اس پر تبصرہ، اسے لیک اسے شیئر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف لوٹو، صدقہ و خیرات کرو، اور ایسے موقع پر ہمیں اسلامی ملکوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے انڈیا میں بیٹھ کر میں دعا کریا تو کیا ہوتا؟ نہیں معلوم کو سے مسلمان کی دعا کب اللہ تعالیٰ قبول کر کے حالات کو بدل لے، نہیں بول سکتے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں صحابی کو جاتے ہیں، ان کو بٹھا کے بولتے ہیں تمہیں دعا کرتے ہیں ہمیں لڑتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں دعا کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ جنگ جیت جاتے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو جو ہے مداخلت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا کتنا ہی مکار ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ایسے موقع پر ہم یہ بھی دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ قید سلوک کرتے تھے۔ آخر میں ایک دو باتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد کرناٹک میں 10th اور +2 کا ماحول، مطلب امتحانوں کا ماحول جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو فون سے بچائیں، خوب محنت کریں۔ اور ماشاءاللہ اس وقت میں چونکہ لکھنے والے طلبہ اور طالبات کیا ہوتے ہیں، روحانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں غیر رمضان میں امتحان ہوا تو اللہ کی مدد آتی، مگر رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ بندہ روزہ رکھ کے اللہ کے قریب ہوتا نا، اس وقت میں طلبہ طالبات کو بولنا اب روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے امتحان لکھو، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اور ایسے موقع پر ہم سب کو دعا بھی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے طلبہ و طالبات چند دنوں کے بعد امتحان لکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حقیقی معنوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امتحان کے حال میں ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ طلبہ و طالبات کو سوالات کو سمجھ کر اچھے انداز سے جواب دینے توفیق عطا فرمائے۔ اسے پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔